نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج آپ کو میں ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ ایسی حدیث ہے کہ اگر اس پہ ہم عمل کر لیں تو ہماری جو ہے دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا ایک جزء میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اور بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ قرآن پاک کے بعد اگر کسی کتاب کا کوئی بلند درجہ ہے، کوئی مقام ہے، کوئی منزلت ہے تو وہ بخاری شریف کی ہے۔ اور اس اتنی اہم اور بہترین کتاب کا آغاز جس حدیث سے کیا جا رہا ہے وہ میں نے بیان کی، اور ہمیشہ ابتدا جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ کلام سے کی جاتی ہے، جیسے قرآن پاک کی ابتدا جو ہے سورۃ فاتحہ سے کی گئی ہے۔ اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو ہر کام سے پہلے اس کی نیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا نیک آدمی ہے۔ تو یہ جو وہ نماز پڑھ رہا ہے، دراصل وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں پڑھ رہا، وہ اپنے دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اس کی جو یہ نماز ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا، اور جس نے اس طرح کی نماز پڑھی گویا کہ اس نے شرک کیا۔ تو دیکھیں، اور دوسرا بندہ عمل وہی کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں نیت یہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے اس فرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ قابل قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اور اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، اور ایک جو بنیادی فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ہجرت کرتا ہے دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے، تو اس کو بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس کو بھی جو اجر و ثواب ہے نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جو ہجرت ہے وہ دولت اور اس عورت کے لیے ہی ہوگی جس کے لیے اس نے کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہجرت نہیں کر رہا۔ جب کہ ہم مہاجرین مکہ کو دیکھیں تو ان کا بہت بڑا مقام ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار، بیوی بچے، رشتہ دار، وطن سب کچھ قربان کیا، اور وہ گئے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے، اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے۔ اور آج بھی اگر کہیں ایسا مقام بن جائے کہ جہاں دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ ادا کرنے ممکن نہ رہیں، تو مسلمان ہجرت کر سکتے ہیں، لیکن یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ ایک مکان بناتے ہیں، آپ نیت کرتے ہیں کہ اس میں جو روشن دان رکھ رہا ہوں وہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو میں نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا، تو آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس سے ہوا اور روشنی جو آنی ہے اس نے تو آنا ہی ہے، تو اچھی نیت کا آپ کو اچھا اجر و ثواب مل جائے گا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو اگر یہ سمجھ کر کھائیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے کھا رہا ہوں اور عبادت کی طاقت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، یہ میں جو کھانا کھاؤں گا اس سے جو مجھے طاقت حاصل ہوگی اس سے عبادت کروں گا، نیک کام کروں گا، لوگوں کی بھلائی کروں گا، تو یہ آپ کا عمل جو ہے یہ عبادت بن جائے گا، اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ آپ پانی پیتے ہیں،
اس میں بھی اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے پانی پی رہا ہوں، اس سے مجھے جو طاقت حاصل ہوگی اس کو میں نیک کاموں میں استعمال کروں گا۔ تو میرے بھائی، پانی تو ہم نے پینا ہے، ہماری ضرورت ہے، پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا عمل بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بندہ اگر تجارت کر رہا ہے اور اس کی نیت اچھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو رزق حلال اس سے کما کر کھلاؤں گا اور میرے بچے بھی نیک بنیں گے، اور جو میں اس سے رزق کماؤں گا اس میں سے دوسرے غریب لوگوں کی مدد بھی کروں گا، تو اس کی تجارت بھی عبادت بن جائے گی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو تجارت کروں گا، اگر اس کی نیت خراب ہوتی ہے، اس سے پیسے میرے پاس آئیں گے، میں نعوذ باللہ جو ہے زنا کروں گا، شراب پیوں گا، عیاشیاں کروں گا، تو یہ جو اس کا عمل ہے، جو اس نے شروع میں نیت کی، وہاں سے ہی اس کا کام خراب ہو گیا۔ تو میرے بھائی، کوئی بھی اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں وہی کچھ ملتا ہے جس کی ہم نے نیت کی ہوتی ہے، ہم نے جس کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں نے پاکستان بنایا، سب سے پہلے انہوں نے اس کا تخیل یا ارادہ یا خیال اپنے ذہن میں بلائے، پھر اس کا اظہار کیا، پھر اس کے لیے محنت کی، پھر اس تک بہت ساری جد و جہد کے بعد انہوں نے پھر وہ پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح میرے بھائی، یہ جو حدیث ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایسا سنہری اصول ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں یہ خیال کریں کہ یہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، مطلب کہ ہم حسن ظن رکھیں، تو ہمیں اجر و ثواب ہے۔ اگر ہم نے اس کا کوئی برا عمل نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم اس کے بارے میں بدگمانی کریں، بری سوچ رکھیں کہ شاید یہ چوری کرنے جا رہا ہے یا شاید کوئی اس کا اور غلط ارادہ ہے، تو چونکہ ہماری نیت اچھی نہیں تھی، ہم نے اس کو نیگیٹو لیا، پازیٹیو نہیں لیا، تو پھر ہم نے اپنا ہی نقصان کیا، ہم بہت سارے اجر و ثواب سے محروم ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، صبح جب ہم اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر شام رات کو جب بھی ہم سوتے ہیں، اس وقت تک ہم جتنے اعمال کرتے ہیں ان سب میں نیت اچھی کی جا سکتی ہے۔ تو اگر ہم وہ سارا دن اچھی نیت کرتے رہیں، ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور ان کا اسوہ حسنہ ہو، تو ہم اپنی زندگی کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں، اور بہت سارا ساتھ ہی ہم اپنا روٹین ورک بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارا اجر و ثواب بھی کما سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو جو اچھے پہلو ہیں ان میں اچھی اچھی نیتیں کریں گے، اپنی زندگی کو پازیٹیو بنائیں گے، نیگیٹو لائف سے نکلیں گے، اور کامیابی آپ کی مقدر بنے گی۔ آمین ثم آمین۔ آسکا الجزا۔